قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھی، یہ ذی الحجہ کے ایام بابرکت اور فضیلت والے ایام ہمارے درمیان چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دنوں میں عبادت کرنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی کے تمام دنوں سے افضل ہے، یعنی عید کے دن تک۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا جہاد سے بھی افضل ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، لیکن وہ شخص جس نے اپنا جان مال سب کچھ لگا دیا، مال بھی لگایا اور شہید بھی ہو گیا میدان جہاد میں، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ باقی ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ جیسے ہم رمضان میں بابرکت مہینہ سمجھ کر عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح یہ دن بھی ہیں کہ اپنے عبادتوں کے اندر اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت بڑی پسند ہے، ہو سکیں اگر اللہ نے طاقت دی ہے جسمانی تو روزے رکھیں، اور پھر ان دنوں میں عرفہ کے دن کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، یہ بھی اس کی بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ عرفہ کے دن سے مراد اس مسئلے کو سمجھیں کہ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں جہاں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہاں عرفہ کا دن ہم سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ اس کے بعد والے دن ہوگا۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو کے سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے عرفہ کا دن کون سا ہے، ہم روزہ رکھنا چاہیں تو کون سے دن رکھیں؟ تو یاد رکھیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کا اعتبار ہوگا۔ ہمارے لیے عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کب ہوگی؟ جہاں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں قمری جو نظام ہے، چاند کی تاریخوں کا جو نظام ہے، اس تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ چاہے ایک دن پہلے وہاں حج کا دن ہو جائے عرفہ کا دن، لیکن یہاں جب 9 ذی الحجہ ہوگی تبھی کا اعتبار ہوگا۔ جیسے عید کے معاملے میں ہم کرتے ہیں کہ وہاں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں چاند ایک دن بعد نظر آتا ہے تو ہم اس کے بعد عید مناتے ہیں۔ اسی طرح عرفہ کا روزہ بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا اعتبار ہمارے اپنے علاقے کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے ہوگا۔ تو 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ یہ بھی بڑا فضیلت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گویا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ روزہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا یا نہیں رکھا کسی نے تو وہ معیوب بھی نہیں، اس پہ آپ نکتہ چینی نہیں کر سکتے کہ گناہ نہیں ہے روزہ نہیں رکھا۔ یہ آپشنل ہے، جو چاہے رکھیں، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کریں۔ اسی طرح ان دنوں میں اللہ رب العزت نے ایک اہم عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یادگار یعنی ایک قربانی کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح نماز، روزہ وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبادتیں ہم نے ہر امت میں رکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں قربانی کے ارکان، قربانی کے احکام رکھے۔ جانور کا ذبح کرنا، قربانی کرنا یہ ہر امت میں تھا اور ہر قوم میں تھا۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی کمیونٹی ہیں، جتنے لوگ مختلف مذہبوں کو ماننے والے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں شکل و صورت کے الگ ہونے سے مختلف ہو کر ہر ایک مذہب اور کمیونٹی میں جانوروں کو ذبح کرنے کا بھی دستور ہے، قربانی کا دستور ہے، چاہے لوگ مخالفت کریں، لیکن ان کے مذہب میں بھی جانوروں کو ذبح کرنا، بھینٹ چڑھانا، بلی دینا آج بھی اس کا تصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے عبادت کی شکل میں ہر امت میں رکھا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، تاکہ اس جانور پر اللہ کا نام لیں اور اللہ کے لیے ذبح کریں۔ یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اس لیے ہے کہ جانور کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تمام جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ، اور کون سے جانور کتنی تعداد میں پیدا کرنے ہیں یہ اللہ نے اپنی حکمت میں رکھا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے جانور ہیں، لوگ ایک خاص قسم کی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔
سال بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ان کی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ ان جانوروں کی قلت اور کمی محسوس ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے جو ضروریات زندگی ہیں اسی اعتبار سے دنیا میں اس کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں۔ لہذا جانور کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اب اپنا مال لگا کر اللہ کے لیے اسے ذبح کرو۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، بندگی ہے۔ ہم نے اس کو پیدا اس لیے کیا کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور اللہ کے لیے ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، یہ مقصد نہیں ہے اللہ کے یہاں کہ جانور کا گوشت اور خون، مقصد انسان کے دلوں کا تقوی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جن جانوروں کی آپ قربانی کرتے ہو، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، اس کا گوشت اور اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو جاننا چاہتے ہیں کہ کس نیتوں کے ساتھ، کن ارادوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تم نے جانور خریدا، اس کو اللہ کے لیے ذبح کیا۔ قربانی آپ نے بشاشت سے کی یا پھر لوگ تانے نہ دے اس کے لیے کی؟ آپ نے قربانی میں دل کھول کر خرچ کیا یا پھر کمی کی، بخیلی کی؟ یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کے احوال کو۔ قربانی کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کر کے بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اب یہ قربانی کن پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، یعنی کسی انسان کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی کے برابر قربانی کے دنوں کے اندر وہ مالک ہو جائیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، وہاں سال کا گزرنا، 1 سال تک مال کا رہنا، یہ تمام چیزیں شرط ہیں۔ یا تو پھر اس کے اندر کاروبار کا مال ہو، کیش ہو، سونا چاندی ہو۔ قربانی میں ایسا نہیں، یہ صدقۃ الفطر والا نصاب ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں، دوسرا آپ نے کرائے کے لیے دیا ہے، یہاں پہ قربانی واجب ہے۔ جیسے صدقۃ الفطر واجب ہے، ایسے قربانی واجب۔ جن چیزوں سے آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، اگر وہ سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے، اتنی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو آپ کو اپنی جانب سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ لازم ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پابند کیا دین و شریعت کا، دھیرے دھیرے پہلے آسانی تھی، پھر دھیرے دھیرے احکامات میں تبدیلیاں آئی۔ جب دیکھا کہ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم بھی قرار دے دیا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کئی عبادتوں کے متعلق کیا ہے۔ آج کل بعض لوگ قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں قربانی سنت ہے، کرو تو ٹھیک، نہیں کرو تو کچھ بھی نہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے نا، سنت و ابیکم ابراہیم، ہر جگہ حدیث پاک میں جہاں سنت کا لفظ آئے ہیں وہاں ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اثر سے پہلے جو ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں غیر موقع وہ والی سنت، ہر جگہ یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ بعض جگہ سنت کا ترجمہ لازمی طریقہ واجب بھی ہوتا ہے۔ لہذا مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے عمل کو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کے طریقے اور نازل کیے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچائے، قربانی کا عمل سنت تھا، بعد میں اس کو لازم قرار دیا گیا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضرن مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، جو صاحب نصاب ہو، قربانی کر سکتا ہو، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، تو اس کے لیے وعید یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے! کیا یہ سنت غیر موقع میں یہ وعید ہو سکتی؟ اگر کوئی شخص عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت نہ پڑھے تو اس کے لیے کوئی وعید ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سنت غیر موقع کا مطلب ہے آپشنل، آپ چاہو تو پڑھ لو، ثواب ملے گا۔ لیکن بعض چیزیں لازم ہوتی ہیں، قربانی آپشنل نہیں ہے، یہ واجب ہے، لازم ہے، ہر صاحب نصاب کو کرنی ہے۔ یہ حدیث کے نام پر بعض لوگ
دھوکہ دے رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس طرح کی کلپیں لوگوں تک آ جاتی. یہ عبادتوں کو گھٹانا. لہذا روایتوں میں قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے, حدیث کے نام پر ایسی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئے گی جو آپ کے آبا و اجداد نے نہیں سنی, آج سننے میں آ رہی. تو قربانی کیا ہے؟ واجب ہے, ہر صاحب نصاب کو کرنی ہے. کس پر واجب؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت سب پر واجب, جو صاحب نصاب ہیں سب پر واجب. یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا ایک گھر کے اندر بہت سے لوگ رہتے ہیں تو اس پورے گھر کی جانب سے اور پورے خاندان کی جانب سے ایک بکرا ذبح کر دیں تو ہو جائے گی قربانی؟ نہیں ہوگی. جس طرح ایک گھر کے اندر 3 یا 4 صاحب نصاب رہتے ہیں, ہر ایک کو زکات نکالنا واجب, اسی طرح ہر ایک کو قربانی کرنا بھی واجب. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ بوجھ دی ہے. ذرا ہم سوچیں کہ اگر ایک گھر کے اندر 4 یا 5 صاحب نصاب ہیں اور ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کے سفر کو کر سکتے ہیں, تو سب بالغوں کے اوپر حج کا سفر واجب فرض ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ابا حج کر لیں تو بیٹوں کی جانب سے ادا ہو جائے گا, تو پھر ابا قربانی کر لیں تو بیٹوں کی جانب سے قربانی کیسے ادا ہو جائے گی؟ اگر بیٹے بھی اولاد بھی صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنی ہے. یہ حدیث کے نام پر نیرا دھوکہ ہے کہ پورے خاندان کی جانب سے ایک بکرا کر لو, باقی کی رقم صدقہ کر دو, دوسری جگہ لگا دو. حالانکہ ایسا نہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کے یہاں جانور کے خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں. یہ جو لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ ہزاروں لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دینا 1-2-3 دنوں کے اندر, تو اس سے تو بہتر ہے کہ کہیں انسانیت, لاکھوں انسانیت پریشان ہے کہ وہ رقم بچا کر کیا کریں, لوگوں میں صدقہ کر دیں. یہ عبادتوں میں کمی کرنا ہے. یاد رکھیں دنیا کا نظام بنانے والا اللہ ہے, ہمیں پابند کرنے والا اللہ ہے. لہذا ہمیں اپنی عقلیں نہیں لڑانی. جو اللہ رسول کا حکم ہے اطاعت اسی کا نام ہے. آپ ان دنوں میں اسی کو کیجئے. مظلوموں کا ظلم آپ دور نہیں کر سکتے, تمام غریبوں کی امداد آپ نہیں کر سکتے, تمام بھوکوں کو کھانا آپ نہیں کھلا سکتے. آپ تو خود مجبور ہیں. اگر اللہ آپ کے جسم میں کچھ کمی ڈالتے تو آپ چل نہیں سکتے. یہ دنیا کا نظام آپ کی عقلوں سے نہیں چل رہا, اللہ چلا. کوئی بھوکا نہیں رہتا, اللہ سب کو کھانا کھلا رہا ہے. تو یہ قربانی کے دنوں کے اندر ہی ایسے شوشے ڈالنا ملحدین کی طرح کہ ایک بکرا کر دو کافی, یہ ملحدین کی سوچ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دی تھی, اللہ نے دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ قربانی کریں. اللہ کے دنوں, قربانی کے دنوں میں اللہ کو اس سے بڑا اور اس سے اچھا اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں. لہذا روایتوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیے. آپ نے 2 مینڈے ذبح کی, ترمذی شریف کی حدیث ہے. ایک مینڈا اپنے جانب سے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد, اور دوسرا مینڈا آپ نے ذبح کیا اور پڑھا اللہم تقبل من امتی محمد, اے اللہ یہ میری پوری امت کی جانب سے. اب دیکھیے اگر قربانی ایک کافی ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی فرماتے. امت کو آپ نے ایک ترغیب دی ہے, ایک طریقہ سکھلایا ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو ایک اپنی جانب سے, اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ انبیاء کی جانب سے کیجئے, صحابہ کی جانب سے کیجئے, اولیاء کی جانب سے کیجئے, اپنے مرحومین کی جانب سے کیجئے. یہ ساری جو قربانیاں ہیں یہ نفل قربانیاں ہیں, لیکن کب؟ واجب ادا کرنے کے بعد. پہلے آپ کو اپنا واجب ادا کرنا ہے, اس کے بعد اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ کیجئے. نبیوں کی جانب سے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, ہمارے نبی علیہ السلام, ہمارے مرحومین, جن لوگوں کی جانب سے چاہے آپ کیجئے, تاکہ قربانی جتنی زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں یہی عمل زیادہ پسندیدہ ہے. تو قربانی واجب ہے. اب ان جانوروں کی قربانی کرنی ہے, اس میں اللہ نے ہم کو عبادتوں میں ہمیں اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی چوائس کے جانور لیں, نہیں. اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے طریقوں کو طے کیا ہے. ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. قرآن میں 4 جوڑے ملا کر 8 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے. ان 8 جانوروں کی قربانی کیجئے. بھیڑ میں سے 2, بکرا بکری میں سے 2,
اور اسی طرح گائے میں سے، بھینس میں سے دو، اسی طرح اونٹ میں سے دو، اسی طرح دمبے میں سے دو. یہ 8 قسم کے جانور ہیں. اب ہمارے یہاں ہر سال قربانی کے دنوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کالے جانور کی، کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پر بھی بعض لوگ جان بوجھ کر ان دنوں کے اندر اس طرح کی کلپیں بنا کے وائرل کرتے ہیں تاکہ ایمان والے مشکوک ہوں کہ کالے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم اس لیے جائز نہیں کہتے کہ قرآن میں ذکر نہیں، حالانکہ قرآن میں ذکر موجود ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے میں سے 2. عربی میں اگر گائے کے لیے کوئی عربی کا لفظ بولنا ہے تو اس کا لفظ ہے بقر. اگر بھینس کو عربی میں بولنا ہے تو اس کا بھی لفظ ہے بقر. بھینس کے لیے عربی میں کوئی اور ورڈز نہیں ہے. جاموس یہ ورڈز اصل فارسی میں ہے. اہل عرب نے کالی گائے اور وائٹ گائے میں فرق کرنے کے لیے وائٹ گائے کو بقر کہا اور کالی گائے کو جاموس کہا، اور وہ لفظ فارسی سے لیا ہے. عربی کا اصل لفظ بقر، گائے اور بھینس دونوں میں شامل ہوتا ہے. اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، سلف و صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے الجاموس حکم من البقر، کہ کالی گائے یعنی بھینس، کٹا یہ گائے کے حکم میں ہے. یعنی جن لوگوں کے پاس جو تجارت وغیرہ کے لیے جانور رکھتے ہیں، جب زکوٰۃ کے مسائل کا حکم آئے گا تو جو مسائل زکوٰۃ کے گائے کے ہیں وہی مسائل اس بھینس کے بھی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. تو پھر قربانی کے دنوں میں فرق کیوں آ جاتا ہے؟ بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی اس لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو ہم ان جانوروں کی قربانی کریں جن جانوروں کی قربانی ہمارے نبی علیہ السلام نے کی. آج دیکھیے آج کے دور میں عوام کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ ہم کو وہی جانور کرنا چاہیے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا. لیکن آپ اس کے پس منظر کو سمجھیے. عرب کا جو جغرافیہ ہے، عرب کی جو سرزمین ہے، یہ ہر جگہ کا ایک الگ الگ پیداوار ہوتی ہے، ہر جگہ کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. عرب کی سرزمین پر بھینس کی، کالے جانور کی پیداوار نہیں ہے. یہ جانور وہاں کا نہیں ہے. جب وہاں پیداوار ہی نہیں ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام کریں گے کیسے؟ آج بھی وہاں اس کی پیداوار نہیں. اب یہ بھینس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کھانے پینے کی چیزوں میں، ہماری ضروریات زندگی کی چیزوں میں آپ کو سینکڑوں ایسی چیزیں مل جائے گی جو ہماری جگہ کی پیداوار ہے، وہاں کی پیداوار نہیں ہے، لہذا وہاں کے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے. لیکن شرعی اعتبار سے اگر کسی چیز کو قرآن نے اور حدیث نے حلال قرار دیا ہے تو کوئی اس کو دلیل نہیں بنا سکتا کہ یہ چیز کا استعمال ہمارے نبی نے نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے. ہمارے نبی نے علت بیان کی ہے کہ آپ کے لیے یہ حلال ہے تو اب پوری انسانیت کے لیے حلال. جس طرح بھینس کا گوشت حلال ہے، اس سے نکلنے والا دودھ حلال ہے، اس سے بننے والا گھی حلال ہے، تو جب پورے سال کے 11 مہینے تک اس کی ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، قربانی کے دنوں میں یہ حرام اور ناجائز کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ شریعت کو بدلنا ہے حدیث کے نام پر. تو یاد رکھیں دین ہمیشہ ماہرین سے لیں، دین ہمیشہ علم والوں سے لیں. مسائل کا علم، یہ سب چیزیں جب آپ کے پاس آئیں اس کو اگنور کریں، اس سے متاثر نہ ہو. گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو ٹی بی، کینسر یا ڈائبٹیز ہو جاتی ہیں، تو کبھی ایسا ہم نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو پوچھ لیں کہ اس کی دوائی کیا ہے، یا یوٹیوب پر ہم دیکھ لیں اس کی دوائی کیا ہے. کبھی ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے. اس کے لیے ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ ماہر ڈاکٹروں کا مشورہ لیتے ہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ہی ایسا ہے کہ ہم اس کو سوشل میڈیا سے لیں، ماہرین سے لیں، علماء سے لیں، اہل اللہ سے لیں. یہ صرف قربانی کے دنوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ الگ الگ موقع پر ہم اب قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں تو فتنہ فساد کا معاملہ دین کے اعتبار سے بھی عام ہوگا. لہذا دین کو علماء سے لیں، اپنی قربانیوں کو درست کریں. چاہے آپ کالا جانور خریدیں، بڑا جانور خریدیں کہ جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یا بکرا خریدیں. شریعت نے ان کی عمر کو متعین کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسنہ جانور کی قربانی کرو. مسنہ جانور کا کیا مطلب؟ کہ مسنہ جانور کے 2 مطلب محدثین نے بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ عمر والا جانور، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دانت والا جانور. دانت والا جانور عمر اس کی متعین کی ہے. اگر بکرا، بکری، دمبا، دمبی ہیں تو 1 سال کا ہونا چاہیے. 1 سال سے کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اور اگر بڑا جانور ہیں
گائے بھینس وغیرہ ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ 2 سال کا جانور ہونا چاہیے. اس سے کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اونٹ ہیں تو 5 سال کا جانور ہونا چاہیے، اس سے کم میں قربانی نہیں ہوگی. یہ جانوروں کی عمر شریعت نے طے کی ہے. اب ایک دانت والا جانور، یہ دانت والا جانور جو ہے اس کو آپ سمجھیے، جانور کے جو دانت ہیں، دانت والا جانور کرنا، قربانی کرنا یہ افضل ہے. دانت کا معاملہ جیسے بکرا بکری، اس میں جانور کے جو دانت آتے ہیں جس کو شریعت نے ایک معیار مقرر کیا ہے، یہ 1 سال کے بعد آتے ہیں. یعنی جانور جب 1.25 سال یا 1.5 سال پہ پہنچ جائے گا تب اس کے وہ دودھیا دانت گر کے نئے دانت آ جائیں. یہ ہے دانت. اگر دانت کا معاملہ کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر کم سے کم درجے میں عمر دیکھو. 1 سال سے کم کا جانور نہیں ہونا چاہیے. اگر جانور عمر میں کم ہے، اور آج کل مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس دانت دیکھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. بیچنے والا بھی جانور کا منہ کھول کر دکھا دیتا ہے، بھائی دانت تو ہوگا ہی، دانت کے بغیر وہ چارہ کیسے کھائے؟ تو لوگ اس کے دانت دیکھتے ہیں. اس کے دانت دیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب اس کے دودھیا دانت ہٹ جاتے ہیں تو وہ آگے کے جو 2 دانت ہیں اس کا فرق دوسرے دانتوں سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ بڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو دانت ہیں یہ چھوٹے جانور میں 1 سال کے بعد آتے ہیں، 1.25 یا 1.5 سال میں، اور بڑے جانور میں 2.25 سال کے قریب آتے ہیں، 2.25 یا 2.5 سال میں آتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر ہم دانت دیکھیں تو سب سے پہلے اس کی عمر کو تو آپ پہچانیں کہ اس لیول کا، اتنی عمر کا تو جانور ہے یا نہیں، پھر خریدی کریں کہ چھوٹا جانور کم سے کم 1 سال کا ہو، بڑا جانور کم سے کم 2 سال کا ہو. لوگ بڑے جانور لے آتے ہیں 2 سال کی کم عمر کے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں پہ بندے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ 1 سال کا یا 1.5 سال کا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب بیچنے والے نے صرف منہ کھول کر دانت دکھا دی، تو دانت تو اس کے جانوروں کے دانت پیدائشی ہوتے ہیں. انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، لیکن جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دانت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو صرف دانت نہیں دیکھنے، دودھیا دانت دیکھنے، اور یہ دانت بڑے جانور میں 2 سال کے بعد آتے ہیں. لہذا ان تمام شریعت کے اصول کی، مسائل کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں قربانی کے عمل کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کی جانب سے جو بھی قربانی پیش کی جائے اسے قبول کرنا.